شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون جو کبھی خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر کے اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا ایسا بدبخت بادشاہ گزرا ہے جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور زبردستی لوگوں سے اپنی پوجا کروایا کرتا تھا، اور وہ اس وقت کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا تو اس کی لاش کو نہ پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، بلکہ اس بدبخت کی لاش یوں ہی قیامت تک سڑتی رہے گی اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی اور فرعون نے کس طرح مصر کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کی، اور فرعون میں سے کتنی اولاد پیدا ہوئی، اور اس کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت کیوں عطا کی۔ دوستو، داستان کچھ یوں ہے کہ فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور جب اس فرعون نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام آسیہ تھا۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے، ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ خیر، جب فرعون نے ان کی طرف شادی کا پیغام بھیجا تو وہ حضرت آسیہ اور ان کے والد کو ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر کے اندر ظلم و ستم کرنے والوں میں مشہور تھا۔ لیکن فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور اس نے جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ حضرت آسیہ نے مجھ سے شادی نہ کی تو فرعون ان کے والدین کو قتل کر دے گا۔ خیر، فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر حضرت آسیہ سے شادی تو کر لی، لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سویا ہی رہا، اور کچھ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ صحبت نہ کر سکا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی عصمت کو محفوظ رکھا۔ اس کے علاوہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے طبیبوں نے ساری عمر اس کو صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، چونکہ حضرت آسیہ ایک نیک باپ کی بیٹی اور پاک دامن عورت تھی۔ ایک طرح سے یہ حضرت آسیہ کی کرامت ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون کی کتنی اولاد تھی۔ بعض روایتوں میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ بیٹی در حقیقت فرعون کی اولاد میں سے نہیں تھی۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ بیٹی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی، کیونکہ حضرت آسیہ کو اللہ نے فرعون سے محفوظ رکھا تھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے حضرت آسیہ کو امہات المومنین کا ساتھ جنت میں نصیب ہوگا، اور ایک کافر کی بیوی کو یہ مقام کیسے ملا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا پورا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور دہشت سے اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت کو چھین لے گا، اور تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی بچی کو چھوڑ دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ کی قدرت سے اس نہر میں چلا گیا، اور صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ فرعون نے جب اس
اس صندوق کو دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ حضرت آسیہ نے ہی حضرت موسیٰ کا نام موسیٰ رکھا تھا، کیونکہ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہا جاتا تھا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ پانی اور درختوں کے درمیان سے ملے تھے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ صندوق کھولنے کے بعد جب حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگیں، یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا۔ تو اس وقت نامرد فرعون کہنے لگا کہ تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتا اور اس کو حضرت آسیہ کی طرح ایمان سے نوازتا، لیکن بدبخت فرعون اس کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں، اس وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے ہی دن سے فرعون کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد کافی دن تک انہوں نے یہ بات فرعون سے چھپائے رکھی، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگیں۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا میری بیوی بھی حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور روزانہ حضرت آسیہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں، لیکن فرعون کا ظلم بھی حضرت آسیہ کے ایمان کو کم نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور دوبارہ یہ کفر و شرک کی طرف لوٹ آئیں، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا اور وہ صرف اللہ کا نام پکارتی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آتا تو فرعون اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا اور ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا۔ ایک دفعہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے شخص کو، جس کو قرآن پاک میں مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا اور کھلم کھلا حضرت آسیہ فرعون کی مخالفت کرنے لگیں۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر طرح طرح کے عذاب ڈھائے، ان کو بہت زیادہ مارا اور اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں کیلے ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ ہل بھی نہ سکتی تھیں، اور بھاری پتھر حضرت آسیہ کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت پر لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اس طرح دردناک ظلم و جبر کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے فرعون نے حضرت آسیہ پر اس قدر ظلم کیا کہ حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی گئی اور اس کے بعد ان پر ایک بھاری چٹان گرا دی گئی، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح حضرت آسیہ نے ایک فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ہوں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔